کی زیادتی کی بنیادی وجہ اور سبب کیا ہے؟ ایسا بندہ کسی بھی کاروبار میں جلدی ترقی نہیں کرتا، کیونکہ وہ جب بھی کوئی بزنس کرتا ہے تو 10-20 دفعہ پہلے سوچتا ہے۔ تسلسل ہے نیند کے اندر، وہ ان کو حاصل نہیں ہوتا، تو ایک سبب وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نیند پراپر طریقے سے ان کو نہیں آتی۔ الحمدللہ یہ تجربہ شدہ ہے کہ اگر آپ کی نیت خالص اور آپ نے پڑھا اور اللہ سے دعا کر کے سوئے ہیں کہ اللہ مجھے اتنے بجے اٹھا دینا، تو انشاءاللہ اتنے بجے آپ کو جاگ آ جائے گی۔ اس کا کوئی ایسا علاج بتائیں، ڈائٹ پلان یا مؤثر ترین علاج جو کہ آسان بھی ہو اور اس کے اوپر عمل کرنا بھی آسان ہو۔ یہ ایسی چیزیں ہیں، ان کے استعمال کرنے سے طبیعت بڑی جلدی بالکل ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، محمد بشارت آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پروگرام ہے طب و حکمت، اور ہم نے ایک پروگرام کیا جس کے اندر ہم نے نیند کے اوپر بات کی کہ جن لوگوں کو نیند کی کمی کا مسئلہ ہوتا ہے ان کے اسباب کیا ہوتے ہیں، علامات کیا ہوتی ہیں اور ان کا آسان ترین علاج کیا ہوتا ہے۔ اس پروگرام کے اندر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو افراد نیند کی زیادتی کا شکار ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بہت سے معاملات ان کے ڈسٹرب ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ اور سبب کیا ہے کہ ان کی نیند پوری نہیں ہوتی، ہر جگہ پہ وہ سو جاتے ہیں کام کے دوران، یا اسی طرح کئی ایسی چیزیں ان کو فیس کرنی پڑتی ہیں جو کہ ان کی شخصیت وقار کے لیے نامناسب ہوتی ہیں۔ حسب روایت ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر حکیم حافظ فرحان حنیف صاحب، چلتے ہیں ان کی جانب۔ حکیم صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ نیند کی کمی کے بارے میں تو آپ نے بات کی تھی سابقہ پروگرام کے اندر، نیند کی زیادتی کی بنیادی وجہ اور سبب کیا ہے؟ جی بشارت بھائی، جو آپ نے سوال کیا ہے، جیسا ہم نے پہلے پروگرام میں کیا تھا خشکی کے اوپر، ان کے نیند کی کمی، جن کو نیند کم آتی ہے، اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی جو وجوہات اور علامات ہیں کہ زیادہ خشک چیزوں کا استعمال، اور جو وجوہات تھی میں نے اس کے حوالے سے بات کی۔ آج اسی ٹاپک کے حوالے سے اب اس کا دوسرا رخ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نیند بہت زیادہ آتی ہے، تو اس میں بعض اوقات وہ بیٹھے کوئی لیکچر سن رہے ہیں تو سو رہے ہیں، بعض اوقات وہ جمعہ پڑھنے گئے تو تب بھی سو رہے ہیں، بعض اوقات وہ رات پوری سونے کے بعد بھی صبح ان کا اٹھنے کو دل نہیں کرتا، نماز کے بعد پھر سو جاتے ہیں، تو وہ نماز کے بعد پھر سو جاتے ہیں، پھر یعنی کہ جہاں پہ انہیں کو موقع ملتا ہے تو فوری طور پہ سو جاتے ہیں۔ تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ ان کے اندر رطوبات کی زیادتی ہے۔ جب رطوبات زیادہ ہو جاتی ہیں تو ایسے جو مریض ہوتے ہیں ان کا مزاج ہوتا ہے اعصابی۔ اب اعصابی مزاج میں ہوتا کیا ہے کہ رطوبات بڑھ جاتی ہیں۔ جب رطوبات بڑھ جاتی ہیں تو انسان کا جو پوری باڈی ہے اس کے اندر سستی کاہلی آ جاتی ہے۔ ایسے جو افراد ہوتی ہیں ان کا دل بھی کمزور ہوتا ہے عام لوگوں کی نسبت۔ اگر کسی جگہ پہ انہیں تھوڑا سا جوشیلے پن کا مظاہرہ کرنا پڑے کسی جنگ میں یا کسی جگہ پہ بھی، تو وہ ان کو زیادہ جلدی جوش نہیں آئے گا، غصہ نہیں آئے گا، کیونکہ ان کے اندر رطوبات کی زیادتی ہوتی ہے، ٹھنڈے ہوتے ہیں، ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو رطوبات کی زیادتی جہاں پہ ہوگی تو اس کے جو علامات ہیں ان کو یورین زیادہ آئے گا اور وائٹ کلر میں آئے گا، صحیح، زیادہ آئے گا، عام جو انسان ہے اس سے زیادہ آئے گا، صحیح، پلس نیند انہیں بہت زیادہ آئے گی، اور نیند کی وجہ سے بہت زیادہ ان کے کام ڈسٹرب ہوں گے۔ پڑھائی کے حوالے سے لے لیں، مطالعہ جب بھی کریں گے پریشانی، پھر کام کاج میں بھی جہاں بھی وہ کام کریں گے، کسی فیکٹری میں پہنچنا ہوتا ہے نا، ہاں تو ظاہری بات ہے وہ وہاں پہ نیند میں ہی ہوں گے۔ تو آپ کو پتہ جب آپ نماز ہی پڑھ رہے ہو، نماز پڑھتے وقت بھی اگر آپ کو اونگ آتی ہے یا ہر ٹائم آپ نیند میں سستی میں ہیں تو آپ کی نماز کے اندر خشوع و خضوع نہیں رہتا۔ زیادہ جو ہے نا سونا، اس سے بھی انسان کے اندر ذوف واقع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کھانا، میں کہوں گا کہ جتنے لوگ زیادہ سوتے ہیں آپ کبھی دیکھیں، آپ پیٹ بھر کے کھانا کھائیں آپ کو نیند زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ ایسے افراد کو کھانا کم کھانا چاہیے، یہ ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اور کھانے میں کیا کم کریں؟ چینی سب سے پہلے چھوڑیں، چینی اور رطوبت والی چیزیں۔ رطوبت والی چیزیں کیا ہیں؟ دودھ، دہی آ جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بادی چیزیں، آلو گوبھی، آلو بینگن وغیرہ آ جاتے ہیں، آلو گوبھی وغیرہ آ جاتی ہیں، تو اسی طرح دال ماش، چاول تو بہت بڑا ایک ذریعہ، چاول اسی میں آ جاتے ہیں، مشروبات ٹھنڈے بہت زیادہ آ جاتے ہیں اس میں۔ تو اس میں جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جس سے رطوبات پیدا ہوتی ہے، جتنے بھی روغنیات ہیں، مغزیات ہیں، ان میں روغن بہت زیادہ ہوتا ہے، تو یہ زیادہ پیدا ہونے سے ہوتا کیا ہے؟ کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے،
ٹرائیگلیسرائڈ بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. صحیح. تو یہ اس کی وجہ سے سستی کاہلی آ جاتی ہے, خون گاڑھا ہو جاتا ہے. خون بہت زیادہ گاڑھا ہو جاتا ہے. جب خون گاڑھا ہو جائے گا تو آپ کا جو ایک کام کرنے کی صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے. متاثر ہوتا ہے. ایک بندے کا خون بالکل اس کی سرکولیشن تیز ہے, وہ بھاگے گا, بھاگ کے کام کرے گا. ایک بندے کی خون کی سرکولیشن بڑی سلو ہے. بعض اوقات ایسا بندہ اگر ایسے بیٹھا ہو نا جیسے ہم بیٹھے ہیں تو اس کی ٹانگیں سو جاتی ہیں. بعض اوقات سفر کرے گا, سفر کرتے کرتے اس کی ٹانگیں سو جائیں گی. تو یہ ساری کے ساری اس کی علامات ہیں. وجوہات میں جو میں نے بتائی بات کہ وہ جو ایسی چیزیں کھاتے ہیں ان سے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ چاول کھائے اوپر سے آئس کریم کھا لی تو اور یا بوتل ٹھنڈی پی لی, تو ان کی یہ ساری چیزیں رطوبات کو بڑھاتی ہیں. تو جتنی بھی رطوبات والی چیزیں ہیں ان کو اگر کم کر دیا جائے تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے. اچھا کیم صاحب, ہم نے پچھلے پروگرام میں ایک بات کی تھی کہ نیند بہت ضروری ہے, کم از کم 6 سے 8 گھنٹے کی. تو جو اس طرح کے افراد ہوتے ہیں ان کے دیکھا جائے تو وہ 6 سے 8 گھنٹے تو پورے نہیں ہوتے, لیکن وہ تھوڑا تھوڑا کر کے بعض دفعہ وہ 8 سے 10 گھنٹے تک بھی چلے جاتے ہیں. لیکن وہ والا جو ایک تسلسل ہے نیند کے اندر وہ ان کو حاصل نہیں ہوتا. تو ایک سبب وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نیند پراپر طریقے سے ان کو نہیں آتی. 2 چیزیں ہوتی ہیں. جو اعصابی لوگ ہیں نا جو زیادہ دیر تک سوئے رہتے ہیں, ان کو جو نیند آتی ہے بڑی سکون کی آتی ہے. یہ بڑے ریلیکس ہوتے ہیں, ان کے پاس ڈھول بھی بجائی جائے نا, پنجابی کی ایک مثال ہے, آج کل یہ نہیں وائرل ہو رہی ہے, یہ نہیں اٹھتے. ہاں جن کے اندر گرمی کی زیادتی ہے انہیں آپ دروازہ بھی کھولیں گے نا اتنی آہٹ سے بھی اٹھ جاتے ہیں. صحیح. ان کی نیند جو ہے نا وہ زیادہ ڈسٹرب کرتی ہے کہ آپ سوئیں ہیں, تھوڑا ہلکی سا کھٹکھڑا ہوا اٹھ پڑے, پھر ہلکا سا کھٹکھڑا ہوا اٹھ پڑے, تو ان کی نیند اس طرح ڈسٹرب ہوتی ہے. صحیح. تو وہ اور مرض ہے, اس کے اوپر انشاءاللہ ہم کسی دن ویڈیو بنائیں گے, پوری اس کے اوپر بات کریں گے. ابھی جو ہمارا مسئلہ ہے وہ کہ سویا بندہ اٹھنے کو دل ہی نہیں کرتا. نہیں, اس کے لیے کم از کم کتنی نیند ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کتنی ہونی چاہیے؟ ہاں, نیند کا دورانیہ جو ہے نا وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 6 سے 8 گھنٹے بالکل بڑی پرفیکٹ نیند ہے تسلسل کے ساتھ, یعنی کہ اگر آپ عشاء کے بعد سوئیں ہیں. اور یہ نیند کیسی بات ہے بشارت بھائی, یہ نیند جس طرح ہم پوری کرتے ہیں نا, میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں ایک بات بتائی تھی, ہمیں اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا پڑے گا, ایک ٹائمنگ بنانی پڑے گی. صحیح. اگر آپ رات کو عشاء کی نماز کے بعد سوتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کی 6 سے 8 گھنٹے نیند پوری ہوتی ہے. اگر آپ اس میں رات کو 3 بجے سوئیں, 12 1 2 بجے 3 بجے آپ نماز کے لیے اٹھیں گے. بعض لوگ تو پھر یہ کہتے ہیں اب نماز پڑھ کے ہی سوئیں گے. ہاں جی, اور نماز پڑھ کے سوتے ہیں, سارا دن سوتے ہیں, نماز پڑھ کے پھر سوئیں گے. اور کیسی اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہے, رات کی نیند کے مقابلے میں دن کی نیند پوری ہو ہی نہیں سکتی کبھی بھی. اب نیند, اب دیکھیں دن میں سورج چڑھتا ہے, روشنی آتی ہے, جب روشنی ہوتی ہے نیند نہیں آتی. ایسی اور اللہ تعالیٰ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے, تو رات کو جو سکون کی نیند ہے نا, بہت سارے پیشنٹ ایسے آتے ہیں کہ صاحب ہماری نا مطلب طبیعت سیٹ نہیں رہتی ہے, ہر ٹائم سٹمک جو ہے, اور نیند کی وجہ سے معدہ بڑی جلدی خراب ہوتا ہے. جب آپ کی نیند پوری نہیں ہے تو آپ کی بھوک بھی, ہر چیز آپ کی ڈسٹرب, پوری زندگی کا جو نظام ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اب جو لوگ رات کو 3 بجے سوئے یا 2 بجے, اب اگر وہ نمازی ہیں 5 وقت کے, نماز ٹائم اٹھے, اب وہ 2 گھنٹے کی نیند پوری ہے, 2.5 گھنٹے, پھر وہ سوئے, پھر 1-2 گھنٹے بعد نقصان ہوتا ہے. اب دیکھا آپ نے کئی دفعہ ایسا دیکھا کہ آپ ہی سو رہے ہوں تو آپ کو ابھی نیند آئی ہو, گھنٹے بعد آپ کو کوئی اٹھا دے بہت زیادہ, تو وہ اس سے جسم میں درد, سستی, کاہلی, غصہ, عجیب سی اور جسم نہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے. جتنی دفعہ دوبارہ مرضی سو لیں وہ نیند, وہ لذت, وہ نیند کی اور جو کیسی طلب بات ہے ہے, پوری اللہ نہیں تعالیٰ نے سسٹم رکھا ہے, جیسے ہی 9-10 کا ٹائم ہوتا ہے نا, اس ٹائم جو پیک پہ نیند آتی ہے نا, آپ آزما کے دیکھ لیں, آپ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیں, یقین کریں 2-3 بجے آپ کا خود دل کرتا ہے بستر کو چھوڑ دوں. تو آپ بستر کو چھوڑ کے وہاں پہ آپ 2 رکعت نفل پڑھیں یا تہجد کی نماز 11 رکعت پڑھیں, اللہ اس میں خیر کتنی رکھے گا. جب وہ آپ نماز پڑھیں گے, ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے, تو ہدایت کے لیے طریقے بھی بتائے گئے نا. آپ جب اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے تو قربت میں سب سے بہترین چیز کیا ہے, سجدہ. جب ہم سجدہ کریں گے تو اللہ اس سے راضی ہوگا, تو اللہ تعالیٰ ہماری نیند میں بھی برکت ڈال دے گا, ہماری عمر میں بھی برکت ڈال دے گا, ہمارے رزق میں بھی برکت ڈال دے گا. تو اس لیے سب سے پہلا کام ہم لائف سٹائل کو چینج کریں, 6 سے 8 گھنٹے نیند پوری کریں, تو اس سے ہم ٹھیک بھی رہیں گے, فٹ بھی رہیں گے. ہاں اس میں جو مسئلہ ہے کہ کیوں آتے ہو, میں نے آپ کو بتا دیا, رطوبت والی چیزیں. تو رطوبت والی چیزیں کم کر دیں, خشک چیزیں زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیں. جب آپ کا بیلنس ٹھیک ہو جائے پھر کیا کرنا ہے, جب آپ کو نیند صحیح آ رہی ہے, نہ کم ہے نہ زیادہ ہے, تو بیلنس رکھیں چیزوں کو. اپنا لائف سٹائل ایسا ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے آج چکن کھایا تو اگلے دن آپ کدو, توری, ٹینڈے یا شلجم وغیرہ وہ کھا لیں, یعنی کہ
7 دن ہوتے ہیں، تو 7 دن میں آپ ڈفرینٹ چیزیں کھائیں. ایسی چیزیں کھائیں جن کے اندر خشکی زیادہ ہے، ایسی چیزیں بھی کھائیں جن کے اندر رطوبت زیادہ ہے، ایسی چیزیں بھی کھائیں جن کے اندر خشکی بھی ہے، گرمی بھی ہے، یا خشکی ہے سردی بھی ہے، یا سردی ہے تو ساتھ تری بھی ہے. یعنی کہ ایسے ہمیں غذا کو ایسے مینٹین کرنا ہے، اپنا شیڈول بنا لیں. اور پورے ہفتے کا اگر آپ شیڈول بنا کے کچن میں لگا دیں نا تو عورتوں بھی سخی ہو جائیں. یہ جو ہمارا ایک کامن مسئلہ بنا آج کل جی، سب سے پہلا کام بیگم کو کیا ہوتا ہے؟ صبح اٹھتے ہی آج کی پکانا ہے، تو وہ پھر آپ جو مرضی پکا لو. اب وہ جو مرضی کیا پکائے، کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اب وہ بھی کیا بتائے، وہ کہیں کہ لا کے دیں، اور یہ تو کل کھایا تھا. تو اگر آپ کو شیڈول بنا کے کچن میں لگا دیں کہ ایک دن سبزی کا ہے، ایک دن دالوں کا ہے، ایک دن وہ چنے وغیرہ کا ہے، ایک دن کوئی میٹ وغیرہ یا مٹن وغیرہ کا ہے، ٹھیک ہے. تو اب بیف وغیرہ یا مٹن وغیرہ یا چکن وغیرہ کے لیے بھی ایک ایک دن رکھ لیں، ایک دن رائس کے رکھ لیں. آپ کے 7 دن کا بڑا زبردست. اب سبزیاں جو آپ نے کھانی ہے نا ہفتے میں 2 دن، اس میں آج ہماری 3-4 سبزیاں علیحدہ لکھ لیں، 3 علیحدہ لکھ لیں، ان میں سے کوئی بھی بنا سکتے ہیں. تو یہ جو شیڈول بنائیں گے نا، اس سے انشاءاللہ آپ کی صحت بڑی مینٹین رہے گی. اور متوازن غذا کیا ہے؟ وہ صحت پیدا کرتی ہے. اور آپ کی نیند اچھی آپ لے کے اٹھیں گے نا تو فریش اٹھیں گے. اگر آپ کا دماغ ہی سست ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کے نقصانات میں ایک بہت بڑا نقصان کیا ہے، جن کے اندر رطوبت کی زیادتی ہوتی ہے، ہاٹم سوئے رہتے ہیں، انہیں کسی بھی ٹائم فالج ہو سکتا ہے، کسی بھی ٹائم لکوا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. کسی بھی ٹائم انہیں جو دل ہے نا ان کا، اس طرح کے پیشنٹ کا دل تھوڑا سا تیز دوڑتا ہے تو دل ٹھک ٹھک کرنا شروع ہوتا ہے. کیوں؟ آکسیجن دل کو صحیح نہیں ملتی، دل پمپ ہو کے دل پھول جاتا ہے. وہ کہتے ہیں دل ود گیا، تو وہ کیا ہوتا ہے اب پھر وہ دل بڑا ہونے سے ہی ایسے ہی وہ اٹیک ہو جاتا ہے. آپ نے سستی کاہلی کی بات کی تو احادیث مبارکہ کے اندر بھی یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی مومن پسند ہے، سستی کاہلی والے مومن پسند نہیں. یہ دیکھیں کتنی بڑی حدیث ہے. تو یہاں پہ ہم کبھی کیا رہ گیا، ہم سے بستر نہیں چھوڑا جا رہا. ہم نے جہاد کیا کرنا ہے، ہم سے بستر نہیں چھوڑا جا رہا. ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کرنی ہے، ہم نے نماز اور قرآن پڑھنا، وہ کیسے پڑھیں گے؟ یعنی کہ کتنی بڑی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی وہ مومن پسند ہے جو قوی ہے، طاقتور ہے. تو یہاں پہ تو یہ تو ساری باتیں اس سے سائڈ پہ رہ جاتی ہیں. تو اس لیے ہمیں وہ بننا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جو ہمارے رب کو پسند ہے. اچھا حکیم صاحب، یہ تو آپ نے بیان کیا کہ کیا کیا اس کے اسباب اور علامات ہیں، اور اس کے جو نقصانات ہیں چیدہ چند آپ وہ بھی بیان کر دیجئے کہ بنیادی جو بڑے اسباب ہیں، جس طرح آپ نے بات کی کہ دل بڑا ہو جاتا ہے، تو اس طرح کے اور اس کے کیا نقصانات ہیں؟ سب سے بڑا نقصان جی اس کا، جو ایسا پیشنٹ ہوتا ہے وہ آگے جا کے شوگر پیشنٹ بن جاتا ہے. دوسرا اس کا سب سے بڑا نقصان کیا؟ دل کمزور ہو جاتا ہے. اس سے انسان کے اندر خوف رہنا شروع ہو جاتا ہے. اسے خواب بھی آئیں گے تو خوف والے ہی آئیں گے، ہر ٹائم ڈر والے، پانی والے، اس طرح کے خواب آئیں گے. تیسرا نمبر پہ ایسا بندہ کسی بھی کاروبار میں جلدی ترقی نہیں کرتا، کیونکہ وہ جب بھی کوئی بزنس کرتا ہے تو 10-20 دفعہ پہلے سوچتا ہے، پھر بھی وہ کام نہیں کرتا. تو اس میں دل کمزور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، فیصلہ کرنے کی قوت میں کمی آ جاتی ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں مردانہ قوت کے لحاظ سے یا جسمانی قوت کے لحاظ سے، تو اس کے اندر قوت کی بھی کمی ہو جاتی ہے، پیشاب کی زیادتی ہو جاتی ہے، یورن زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ساری کی ساری کڈنی ضعف میں آنا شروع ہوتی ہے، گردے ضعف میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور معدے کا نظام ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی کھانا کھاتا ہے نا ڈائجسٹ نہیں ہوتا، اکثر اوقات یہاں پہ کھڑا رہتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچے سے ڈکار آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جو کھایا اسی طرح اسٹول آ گیا، یعنی کہ جب اسٹول کیا تو دیکھا جیسے ثابت چاول ہے، اس طرح کی چیزیں ویسی آ رہی ہیں، یعنی کہ ڈائجسٹو سسٹم کمزور ہو جاتا ہے. تو مقصد کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں، جب یہ سارے آرگن کمزور ہوں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ پھر میں نے جو آپ کو بات کہی تھی فالج کی طرف، لکوا کی طرف، دل کے اٹیک کی طرف، یہ سارے، کیونکہ مزاج جو ہے نا، اس کا مزاج چینج ہو جاتا ہے. اور یہ مزاج آتش کی زہر جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. انسان کے اندر 3 زہر ہوتی ہیں. تو جیسے نیند کی کمی سے سوداوی زہر، بواسیری زہر جس کو ہم کہتے ہیں سودا، یعنی کہ بواسیری زہر وہ بڑھتا ہے نا، تو اسی طرح اس کے اندر آتش کی زہر بڑھ جاتا ہے. اور رطوبات زیادہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات اکثر اوقات موٹاپا بہت زیادہ آ جاتا ہے. جب موٹاپا آتا ہے تو جب ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر طاقت رکھی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے 20 یا 50 کلو وزن اٹھانے کی. تو اب ہمارا وجود وہ 50 کی بجائے 80 کی بجائے 130 کلو وزن ہمارا ہو جائے تو ہمارے گھٹنے تو پھر جواب دیں گے نا، ہم سے پھر چلا نہیں جائے گا، سوزش بھی آئے گی گھٹنوں کے اوپر. تو اس لیے یہاں پہ یہ جو رطوبت والی چیزیں زیادہ جو ہے نا، جب رطوبت بڑھ جائے تو رطوبت والی چیزیں کھانے سے موٹاپا بھی بڑی جلدی آ جاتا ہے. تو موٹاپا خود ایک بہت بڑی بیماری ہے. یقیناً موٹاپے کے حوالے سے اگر آپ نے بات کی ہے تو بہت سے ایسے مرد حضرات ہیں، خواتین ہیں، جو اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم ڈائٹ پلان شروع کریں اپنا اور
کسی قسم کی ایکسرسائز شروع کریں لیکن کر نہیں پاتے. پھر وجہ سبب تو وہی ہے کہ وہ موٹاپا, سستی, کاہلی اور ساری وہ جو زیادتی ہے رطوبات کی, تو وہ فیصلہ ہی نہیں کرنے دے پاتی. یہ چیزیں ان کو متاثر کرتی ہیں. تو ان کے لیے کوئی ایسا آپ نسخہ بتائیں, جس طرح اکثر قہوہ جات بتائے جاتے ہیں کہ جی یہ قہوہ اگر آپ پیتے ہیں تو آپ کے خون کے اندر جو ہے وہ گردش اچھے طریقے سے کرتا ہے. تو کوئی ایسا نسخہ بتائیں آسان ترین, اور اس کا کوئی ایسا علاج بتائیں, ڈائٹ پلان یا مؤثر ترین علاج جو کہ آسان بھی ہو اور اس کے اوپر عمل کرنا بھی آسان ہو, یونیک ہو. یہ آپ نے بڑی زبردست جو ہے نا بات کی کہ آسان ہو. آسانی تو دین میں بہت زیادہ رکھی ہے. تو اگر آپ رات کو سوتے وقت اللہم بسمک اموت واحیا یہ دعا پڑھیں اور آیت الکرسی پڑھ کے, تینوں کل پڑھ کے, تو پھر آپ سوئیں, اس میں خیر ہوگی, اور وضو کر کے سوئیں. پھر اس کے بعد اگر میں نے اپنے بڑوں سے بھی سنا اور خود میرے یہ تجربے میں بات ہے کہ اگر آپ جو ہم سورت پڑھتے ہیں کہف, اس کی آخری جو آیات ہیں وہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہاں سے سٹارٹ کر کے اینڈ تک یہ آیات پڑھ کے تو ذہن میں سوچ لیں اللہ تعالیٰ مجھے اتنے بجے اٹھا دینا, میں نے تہجد پڑھنی ہے یا روزہ رکھنا ہے. تو الحمدللہ یہ تجربہ شدہ ہے کہ اگر آپ کی نیت خالص ہے اور آپ نے پڑھا اور اللہ سے دعا کر کے سوئے ہیں کہ اللہ مجھے اتنے بجے اٹھا دینا, تو انشاءاللہ اتنے بجے آپ کو جاگ آ جائے گی اور آپ ایکٹیو اٹھیں گے. پھر آپ اٹھتے ہی دعا پڑھیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اب دیکھیں ان میں کیسی خیر ہے, جب یہ دعا پڑھ کے سوئیں گے شیطان بھاگ گیا, جب پڑھ کے اٹھتے ہی پہلے دعا پڑھیں گے تو شیطان دور ہو گیا. تو شیطان ہمارے کاموں کو روکتا ہے نا. اس کے بعد جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اکثر ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ آج کا کام کل پہ نہ چھوڑو, اور کامیابی کا یہی راز ہے. اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ یہ میں کل کروں گا تو آپ ناکام ہے. اکثر ہم جب کوئی نماز کے کسی کو دعوت دینی ہوتی ہے نا, تو ہم نماز کا کہتے ہیں بھائی یار آج نماز پڑھنے چلے, میں کل سے پڑھوں گا, 5 وقت کی انشاءاللہ کل سے پڑھوں گا. یعنی کہ اگر آپ آج سے نہیں کرتے تو آپ پیچھے ہیں دنیا سے. یعنی ڈائٹنگ کرنی ہے تو آج سے کریں, آج سے ایکسرسائز کرنی ہے, ورزش کرنی ہے, آج سے کریں. آج سے صحیح. نیکی کا عمل کرنا ہے, ایکسرسائز کرنی ہے, آپ نے اپنی بیماری کا علاج کروانا ہے تو کل پہ نہ چھوڑیں, آج سے شروع کریں. تو اس میں یہ کام کرنے کے بعد پھر آپ آئیں ڈائٹ پلان پہ. جن لوگوں کو نیند بہت زیادہ آتی ہے انہیں چاہیے کہ صبح کے ناشتے میں وہ بادام کی گری خشک اور اس کے ساتھ جو ہے نا سوگی وہ صبح ناشتے میں لیں, ساتھ چائے کا کپ لیں. صحیح. اگر دوسرا ناشتہ کرنا تو کبھی یہ کر لیں, کبھی مربع آملہ کھائیں ساتھ چائے کا کپ پی لیں, کبھی مربع ہرڑ کھائیں ساتھ چائے کا کپ پی لیں, کبھی بیچ میں ہفتے میں ایک آدھا دن ابلے انڈے کھا کے ساتھ چائے کا کپ پی لیں. یہ صبح کا ناشتہ ہے. اس کے بعد دوپہر میں کیا کھائیں؟ دوپہر میں ایسے پیشنٹ جو ہیں ان کو چاہیے فش کا استعمال کریں, تلا بھنا گوشت استعمال کریں, کریلے, میتھی, آلو بینگن, پالک, ساگ, کچنار وغیرہ, اس طرح کی سوہنجنا وغیرہ جس کو ہم مورنگا بولتے ہیں, کالے چنے شوربے والے تو اس ٹائم ان سب سے اوپر ہیں. اگر وہ ایک دن چھوڑ کے کھائے جائیں تو بڑی جلدی آپ کا یہ نیند والا مسئلہ جو نیند زیادہ آتی ہے یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. پھر اس میں جو سالن ہے اس میں ادرک, لہسن, زیرہ, کالی مرچ, ہلدی وغیرہ یہ ساری چیزیں ڈالیں, نمک لال مرچ ذرا کم رکھیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ پھل کیا کھائیں گے؟ پھل میں انجیر کھائیں, کھجور کھائیں. ٹھیک ہے, انجیر کھجور کھانے سے جو ہے نا آپ کے اندر جو رطوبات ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ جامن وغیرہ وہ کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا تو موسم ہی تھوڑا سا ہوتا ہے. ہاں, لیکن مطلب ایک چیز بتا دی, آپ ان میں سے کوئی بھی چیز استعمال کر سکتے ہیں. بھنے چنے کمال کی چیز ہے, بھنے چنے استعمال کریں, منقع استعمال کریں, سبزیوں میں بادام کی گری استعمال کریں, میتھی استعمال کریں. یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے لیے. پھر بڑا آسان سا سادہ سا ایک قہوہ بتاتا ہوں. آپ کو نیند بہت زیادہ آ رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ کیا کریں, اناب, پودینہ, دارچینی اور لونگ 4 چیزیں ہیں. اناب 3 دانے لے لیں, دارچینی 1 لکڑی لے لیں, لونگ 3 عدد لے لیں, اور اس کے بعد دارچینی, اناب, پودینہ بھی 2 چٹکی لے لیں. ان کا قہوہ بنا کے صبح شام پینا شروع کر دیں تو اس سے نیند بھی کم ہو جائے گی اور ویٹ بھی اگر آپ کا زیادہ کم ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ بڑھا ہوا ہے وہ بھی نارمل پوزیشن پہ آنا شروع ہو جائے گا. اچھا, یہ جو قہوہ آپ نے بتایا ہے یہ کھانا کھانے سے پہلے پینا یا بعد میں پینا ہے؟ قہوہ جب بھی کوئی اسٹمک کے لیے پیتی ہیں تو قہوہ جو ہے ہمیشہ کھانے کے بعد ہی پینا چاہیے. اور اگر ایسا پیشنٹ ہے کہ نیند کا غلبہ بہت زیادہ ہے تو قہوہ نہیں پی سکتا, کسی آفس میں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ چائے بنائے, اس کے اندر لونگ اور دارچینی ڈال لے, صحیح, اور وہ چائے بنا کے پیا, فوری طور پہ
ایکٹیو ہو جائے گا. اچھا. اور یہ چیزیں اگر وہ 10-15 دن، مہینہ 2 مہینے کھاتا ہے، اس کے بعد یقین کریں وہ اپنی وہی نیند جو اس کی 12 گھنٹے 14 گھنٹے پہ چلے گئی تھی، ایکٹیو نہیں تھا، سستی کاہلی تھی، تو اپنی روٹین پہ واپس آ جائے گا. وہی 6 سے 8 گھنٹے سوئے گا، جسم میں طاقت آ جائے گی، ایکٹیو پن آ جائے گا، اور اس کا جو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اگر اس میں دوائی کھانا چاہیں، اس میں سادہ سا نسخہ ہے. اس میں آپ ایک تو نسخہ یہ استعمال کر لیں کہ آپ نے لونگ لینی ہے 10 گرام، دار چینی لینی ہے 30 گرام، اور جوتری آپ نے لینی ہے 5 گرام. اس کو پاؤڈر کر کے رکھ لیں. ایک کیپسول صبح اور ایک شام استعمال کر لیں. اس کے علاوہ کلونجی اور میتھی دانہ، ان کو پاؤڈر کر کے رکھ لیں، کیپسول بھر لیں، ایک کیپسول صبح اور ایک کیپسول شام. اس کا استعمال کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 1-2 ہفتے میں آپ کی طبیعت بالکل زبردست حشاش بشاش ہو جائے گی، ایکٹیو پن آ جائے گا آپ کے اندر. تو یہ ایسی چیزیں ہیں، ان کے استعمال کرنے سے طبیعت بڑی جلدی بالکل ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ کو ٹیبلٹ استعمال کرنا چاہیں بازار سے، تو پھر حب ازراکی ٹیبلٹ مل جاتی ہے، حب امبر مومیائی ٹیبلٹ مل جاتی ہے. یہ 2 ایسی ٹیبلٹ ہیں. حب امبر مومیائی روزانہ 1 کھا لی جائے تو وہ دل، دماغ، جگر تینوں کو طاقت دیتی ہے، پلس یہ رطوبات کے لیے بڑی بہترین ہے. اس کے ساتھ ساتھ حب ازراکی فالج، لکوہ، راشا، ان ساری چیزوں کو روکتی ہے، ساتھ ہی ساتھ پٹھوں میں طاقت پیدا کرتی ہے، کیونکہ ایسے جو مریض ہوتے ہیں ان کے اندر سستی کاہلی ہوتی ہے، تو ان کو ایکٹیو کر دیتی ہے. تو یہ چیزیں ان کے ساتھ استعمال کی جائے تو انشاءاللہ اس سے بہتری آ جائے گی. بہت شکریہ حکیم صاحب. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ آپ نسخہ جات جو بتاتے ہیں بہت بڑا صدقہ جاری ہے. ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اس حوالے سے جن لوگوں کو نیند بہت زیادہ آتی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی روٹین کو درست کریں، اور خاص طور پہ اپنی جو خوراک ہے، ڈائٹ پلان ہے اور ایکسرسائز ہے اس کو لازمی کریں. اور جو دعائیں حکیم صاحب نے بتائی ہیں، جب تک آپ کا اللہ پر توکل، ایمان، یقین پختہ نہیں ہوگا اور آپ کو کوئی بھی چیز اس طریقے سے فائدہ بھی نہیں پہنچائے گی. تو اللہ نے ان خوراکوں کے اندر تاثیر رکھی ہے. جب آپ اللہ سے دعا کریں گے اخلاص کے ساتھ، اور جس طرح دوران گفتگو ہم نے بات کی تھی کہ اللہ کو کبھی مومن پسند ہے، تو آپ کبھی بننے کی جستجو اور کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہر کام میں برکت ڈالیں گے اور خیر ہی خیر سمیٹیں گے آپ. اس حوالے سے اگر آپ کا کسی قسم کا سوال ہو، جس طرح آپ پہلے بھی کرتے رہتے ہیں، تو ہم سے ضرور کیجیے گا. اگر آپ نے حکیم صاحب سے کسی قسم کا کوئی مشورہ کرنا ہو تو ہم ڈسکرپشن میں نمبر دے دیتے ہیں، آپ وہاں سے نمبر لے کے ان سے رابطہ کر کے اگر آپ نے ان کے ساتھ ملاقات کرنی ہو یا مشورہ کرنا ہو تو کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.